السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفی والصلاۃ والسلام علی نبی المصطفیٰ. الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. الحمد للہ عدد ما خلقہ والحمد للہ ملء ما خلقہ. الحمد للہ عدد ما فی السماوات وما فی الارض. الحمد للہ عدد ما احصى کتابہ والحمد للہ علی ما احصى کتابہ. الحمد للہ علی کل شیء والحمد للہ ملء کل شیء. بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صدق اللہ العظیم المتوحد فی الجلال بکمال الجمال تعظیما وتکبیرا. الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. وبلغ رسولہ الکریم الذی ارسلتہ الی الثقلین الجن والانس بشیرا ونذیرا ونحن علی ذلک من الشاہدین. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوری ون. بہت سارے لوگوں کے میسج ڈفرینٹ سٹیز سے ڈفرینٹ کنٹریز سے آ رہے ہیں. کچھ لوگوں کے بیلجیم سے آ رہے ہیں, کچھ کے لکھنؤ سے آ رہے ہیں, کچھ کے پاکستان سے آ رہے ہیں, کراچی سے, لاہور سے, اسلام آباد سے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واک کے بارے میں انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے بہت جلد جب سٹارٹ ہوگا انشاءاللہ. اینڈ آئی ریئلی اپولوجائز یو گائز فار دا ڈیلے اینڈ آئی ایم امیزڈ ایٹ یور پیشنس ماشاء اللہ. کہ اگر مجھ جیسے بندے کی بات کریں تو شاید میں اتنا ویٹ نہ کروں کسی لیکچر کا, لیکن the fact that you guys are waiting and still waiting and keep on waiting, it's a big sign of dedication and himma, yani ulul himma from Allah subhanahu wa ta'ala, a higher level of dedication mashallah. Barakallahu feekum. May Allah bless you all and may Allah subhanahu wa ta'ala make this session beneficial for us, and may Allah subhanahu wa ta'ala be pleased with us, and may Allah subhanahu wa ta'ala praise us for spending time learning his deen. اوکے جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو جو رات کی نماز ہے, دا نائٹ پریئر, قیام اللیل, تہجد, یہ وہ راستہ ہے جو انبیاء نے لیا. مجددین نے اس پر ٹائم انویسٹ کیا. وہ مجددین جنہوں نے ہیومینٹی کو بدل کے رکھ دیا اور چینج کیا اور اسلام کو ریوائیو کیا, انہوں نے اپنی زندگیوں میں اس کا وقت نکالا. It is one of the chiefs of all techniques to revive our iman. It is a way to restore the broken hearts. And it is a way to have a deep and strong relation with the Lord of heavens and the earth. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بڑے کمال طریقے سے ہمیں عطا کیا. یعنی ہماری جو روٹینز ڈیولپ کیں اس تہجد کے لیے, وہ رمضان سے شروع کیں, اور رمضان میں ایک ہمارا ایسا سکیجول ڈیولپ کیا کہ جس میں ایک عجیب سی ہمت ہوتی ہے انسان کے جسم میں, اور وہ کر پاتا ہے جو باقی سال کے کچھ مہینے نہیں کر پاتا. اور وہ پہلی رمضان سے ہی شروع ہو کے آخری رمضان تک جاتا ہے, لیکن انفارچونیٹلی it is meant to last a bit longer. It is meant to last for the next 11 months. But ہوتا یہ ہے کہ as soon as Ramadan leaves us, we leave this special prayer, the night prayer. It is an act which was an introduction to an-nubuwah, to the prophethood. This act is a paradise on earth. It is a gift from Allah Jalla Jalalul Malik to the humanity. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اور اس حدیث کی بیسس پہ ہم اس پورے لیکچر کو بیس کریں گے اور اس کو کھولیں گے. فرمایا علیکم بقیام اللیل، تمہارے اوپر قیام اللیل کرنا، یعنی قیام اللیل کو اختیار کرو، قیام اللیل کو پکڑو، تھام کے رکھو. علیکم بقیام اللیل، قیام اللیل کو تھام کے رکھو. فَإِنَّهُ دَبُ صَالِحِينَ قَبْلَكُمْ، بے شک جان لو کہ یہ جو تمہارے سے پہلے پائس پریڈیسیسرز گزرے، نیک لوگ گزرے، یہ ان کا طریقہ تھا، یہ ان کا رویہ تھا، یہ ان کا کام کرنے والا تھا. وَقُرْبَةُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، اور اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے، اللہ کے پاس جانے کا، اس سے ریلیشن شپ بلڈنگ کا ذریعہ ہے. وَمَنْحَاتُ عَنِ الْإِثْمِ، اور یہ گناہوں سے روکتا ہے. وَتَكْفِيرُ السَّيِّئَاتِ، اور گناہوں کو دھو ڈالتا ہے، ختم کر دیتا ہے. وَمَطْرَدُ الدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ، اور یہ جسم سے بیماریوں کو نکال کے پھینک ڈالتا ہے، یعنی جسم کو بیماریوں سے شفا دے دیتا ہے. And I try to memorize this hadith from Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, or we'll break it down. The first sentence was فَإِنَّهُ دَعْبُ الصَّالِحِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ، کہ یہ تمہارے سے پچھلے نیک لوگوں کا طریقہ ہے، ان کا رواج تھا، ان کی لائف کا ایک اسکیجول تھا، وہ اس کو اپنی لائف کا ایک مینڈیٹری پارٹ بنایا کرتے تھے. اور آپ جتنے سلف صالحین کو دیکھیں پچھلے، آپ امامین کو دیکھ لیں، آپ علماء کو دیکھ لیں، آپ اولیاء کو دیکھ لیں، اور اولیاء میں سے سب سے بہترین اولیاء اصحاب رسول ہیں، اور صالحین میں سے سب سے بہترین جو صالح انسان ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ابھی یہ نبوت کا آغاز ہی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ تیسری ہی صورت میں، اور کچھ علماء کہتے ہیں یہ چوتھی صورت ہے، میجورٹی آف دا اسکالرز، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا. ابھی اقرا نازل ہوئی ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق. دوسری صورت یا ایہا المدثر نازل ہوئی ہے، اور تیسری صورت میجورٹی آف اسکالرز کا اوپینین یا ایہا المزمل نازل ہوئی. اور اب وحی کی شروعات ہے، اور اب ایک بڑا مشن دیا جا رہا ہے، اور اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے کہ آپ بڑے مشن کے لیے تیار ہوں، آپ قیام اللیل کو اپنے پہ لازم پکڑ لیں. قم اللیل الا قلیلا، قم اللیل یعنی رات کو قیام کریں، الا قلیلا ایکسپٹ تھوڑی رات آرام کر لیں، لیکن رات کو آپ قیام کریں، یعنی میجورٹی آف دا پورشن آف دا نائٹ پرے. اور پھر اللہ نے تخفیف کیا، کہا نصفہ او انقص منہ قلیلا، اس کو آدھی رات کو قیام کریں، او انقص منہ قلیلا یعنی اس میں پلس مائنس کچھ کریں. او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، نفس سے یا تو تھوڑی کر لیں، او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اور یا اسے تھوڑی سی زیادہ کر لیں. اور قرآن کو کس طرح پڑھیں؟ ترتیل کے ساتھ، ٹھہر ٹھہر کے ساتھ، ایک ایک لفظ کو ادا کر کے پڑھیں. کیوں؟ یہ آپ نے کیوں کرنا ہے؟ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ پہ بہت بھاری کلام نازل کرنے لگے ہیں، آپ پہ بہت بھاری برڈن ڈالنے لگے ہیں، آپ پہ بہت بھاری ذمہ داری ڈالنے لگے ہیں. اور وہ ذمہ داری کیا ہے؟ انا ارسلنا علیک وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ آپ کو ہم نے عالمین کے لیے تیار کیا ہے. آپ صرف انسانوں اور جنات کے لیے نہیں، تمام عالمین کے لیے نبی بن کے بھیجے گئے ہیں. کیونکہ بے شک ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا،
کہ رات کا اٹھنا، رات کو قیام کرنا نفس کو چلنے کے لیے، نفس کو سبلائم کرنے کے لیے، نفس کو اپنے تابع کرنے کے لیے، نفس کو گرائنڈ کرنے کے لیے اور کنٹرول کرنے کے لیے اور ٹیم کرنے کے لیے بہت کافی ہے. وہ اقوى مقیلہ اور بات کرنے میں سب سے بہترین ہے. یعنی اٹ ول میک یو اسپیک اسٹریٹ ورڈز. وہ آپ کی اسپیچ کو بہتر کرے گا، آپ کے الفاظ میں تاثیر کو ڈیولپ کرے گا. اینڈ یو ول اسپیک رائٹ ورڈز. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے ہی صادق الامین تھے. یہ میسج اللہ تعالیٰ انفیکٹ ہم لوگوں کو دینا چاہ رہے ہیں. اور پھر کہتے ہیں ان لک فی النہار سبحا طویلا، بے شک آپ کے دن میں بہت سارے کام ہوتے ہیں. اور اللہ کے نبی کے کیا کام تھے؟ یعنی وہ کیا کام کرتے تھے؟ سبحان اللہ، سارا دن ہی دین کی خدمت کر رہے ہیں، دین کو پھیلا رہے ہیں، امر بالمعروف کر رہے ہیں یا نہی عن المنکر کر رہے ہیں، اور لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہیں اور گارڈ کر رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں اور مدینہ کی ریاست بلڈ اپ کر رہے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. تو اللہ کا ذکر کریں، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور علیحدہ ہو جائیں، سولیٹیوڈ اختیار کر لیں، اللہ کے ہو کے رہ جائیں. ان لک فی النہار سبحا. سبحا کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ سین باہا مینز ٹو سویم، رائٹ؟ سبح ٹو سویم. اور اگر ہم کوئی بھی آپ جرنی دیکھ لیں، ہم گاڑی پہ جا رہے ہیں، وی کین پارک دا کار آن دا لیفٹ اینڈ ٹیک اے ریسٹ، رائٹ؟ ہم بائک پہ جا رہے ہیں، وی کین اسٹاپ. ہم چل رہے ہیں، وی کین اسٹاپ. بٹ وین یو آر سوئمنگ یو کی ناٹ اسٹاپ. اسٹاپنگ ڈیورنگ سوئمنگ مینز ڈیتھ، یو آر ڈراؤننگ. تو اللہ کے نبی کے دن میں کام کر سکتے ہیں کہ ہی کی ناٹ اسٹاپ، یعنی اتنی محنت بھی کر رہے ہیں لیکن پھر بھی رات کا قیام کرنا ہے، آدھی رات کا قیام، یا اس سے تھوڑا زیادہ یا اس سے تھوڑا کم. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا. کہ اللہ رب العالمین جو مشرق اور مغرب کے رب ہے، جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اسی کو اپنا دوست بنائے، اسی کو اپنا کارساز بنائے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی صورت میں، یعنی سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تیسری صورت تقریباً نازل ہوئی، رائٹ؟ امیجن اور کتنا پورشن آف دا قرآن نازل ہوا ہوگا. بہت تھوڑا پورشن آف دا قرآن نازل ہوا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کیا پڑھتے ہوں گے؟ انہی آیات کو بار 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 پڑھتے ہوں گے، اور اپنے رب کو ان آیات سے یاد کرتے ہوں گے، اور کھڑے ہو کے اس عظیم ذمہ داری کو نبھانے کے لیے اپنے رب کو بناتے ہوں گے اور اپنے رب سے راز و نیاز کرتے ہوں گے. بیکاز سولیٹیوڈ از اے پلیس ویئر جینیسز لیو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سولیٹیوڈ میں اکثر ٹائم گزارا کرتے تھے. اینڈ لاسٹ تھرڈ آف دا نائٹ از دا بیسٹ ٹائم فار سولیٹیوڈ. اللہ تعالیٰ خود سورہ مزمل میں کہتے ہیں کہ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلث اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک. کہ آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ جو ہیں نا، وہ 2/3 آف دا نائٹ، یعنی رات کو 3 حصے کریں تو 2 حصے رات کے قیام کرتے ہیں، اور کچھ لوگ لیس دین دیٹ، کچھ لوگ آدھی رات کا قیام کرتے ہیں، کچھ لوگ 1/3 آف دا نائٹ، یعنی جو آپ کے ساتھ ہیں. یعنی ابھی دین کا آغاز ہے، اور آپ دیکھیں کہ ان کا ڈیڈیکیشن لیول، ان کا تزکیہ لیول کیا ہے کہ وہ لوگ اٹھ کے قیام شروع ہو گئے ہیں. ابو زناد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب بھی میں گھر سے نکلتا، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، they have night life, right? They have night life. They go out and they just they love to stay awake at night اور گھومنا پھرنا. اور یعنی نیک ہیں ابو زناد رحمہ اللہ، تو نیک انسان تھے، عبادات کرنا. So before Fajr when he used to pass مسجد نبوی اور گھروں کے پاس سے گزرتے تھے، کہتے ہیں کہ مجھے ہر گھر سے قرآن کے پڑھنے کی آواز آ رہی ہوتی تھی، ہر گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی. اینڈ اگر ہمیں کچھ چاہیے تھا کسی بھی مرد سے یا عورت سے، تو ہم لاسٹ پارٹ آف دا نائٹ کو ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ ایوری بڈی از اویک. مدینہ رات کو جاگ رہا ہوتا تھا. اٹ واز اے سٹی وچ نیور سلیپٹ. کوئی کس ٹائم اٹھ رہا ہے، کوئی کس ٹائم اٹھ رہا ہے، کس ٹائم سے کیا ملیل کے لیے رات جاگ رہے ہیں. طاؤس ابن الکیسان الیمنی
بڑے فیمس تابعی ہیں, کہتے ہیں کہ آئی ڈونٹ ریمبر سینگ اینی ون سلیپنگ ان دا لیٹر پارٹ آف دا نائٹ. یہ تابعی ہیں اور کہتے ہیں کہ میں صحابہ میں سے میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ جو رات کے تیسرے حصے میں آرام کر رہا ہو. اٹ واز ویری اسٹرینج کہ کوئی سوتا ہی نہیں تھا, اور اٹ واز اسٹرینج کہ جب پوری کائنات سو رہی ہے تو یہ مسلمان ہیں جو کھڑے ہو کے قیام کر رہے تھے. اور اگر طاؤوس رحمہ اللہ ہمارے دور میں آ جائیں اور ہمیں دیکھیں تو کیا کہیں گے کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ رات کو تیسرے حصے میں اٹھ کے عبادت کرتا ہے. نو ون از اویک ایٹ دا لاسٹ تھرڈ آف دا نائٹ ایکسیپٹ الا من رحم ربی, جن پہ اللہ کا رحم ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ, ان کے پاس ایک اسٹوڈنٹ آیا, ان کا اسٹوڈنٹ تھا اور وہ گیسٹ بن کے آیا. آپ نے کہا کہ تم میرے پاس رہو, میں تمہیں لیٹ می الاؤ می ٹو ہوسٹ یو. اینڈ ہی واز اے اسٹوڈنٹ آف حدیث, ہی واز اے طالب العلم آف حدیث. اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے رات کو اس کے لیے جو بندوبست کیا سونے کا, اس میں ساتھ پانی کا ایک مٹکا بھی رکھ دیا کہ قیام اللیل کے لیے ضرورت پڑے گی. اور جب صبح اٹھے اور اس نے یعنی فجر کی نماز کے بعد دیکھا تو وہ جگہ سے ہلا ہوا ہی نہیں تھا. اٹ واز ایٹ اٹس پلیس, اور پانی اس میں سے استعمال نہیں ہوا تھا. تو کہتے ہیں سبحان اللہ, he was amazed, he said سبحان اللہ, طالب الحدیث لا یکون ورد من اللیل, یہ طالب الحدیث ہے جو کہ رات کو اٹھ کے قرآن کا ورد نہیں کرتا, قرآن کی تلاوت نہیں کرتا اور قیام اللیل نہیں پڑھتا. It was very عجیب for him. How is it possible that a person is طالب الحدیث لا يكون ورد من الليل and he doesn't pray at night? And I say to myself and you guys is, we call ourselves practicing Muslims and you don't wake up for night prayer. ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, اور ہم تہجد کے لیے نہیں اٹھتے. ہم نے اپنے چہرے پہ داڑھی سے سجائی ہوئی ہے اور ٹخنوں سے پانچے اوپر کیے ہوئے ہیں, اینڈ وی سے وی لو اسلام بٹ وی نیور پرے ایٹ نائٹ. سسٹرز ہیں ابایا اور ماشاءاللہ حجاب اور دین کی یعنی طلاب العلم, اور کوئی تفسیر پڑھ رہا ہے, کوئی حدیث پڑھ رہا ہے, کوئی کسی طرح سے دینی کام انگیجڈ ہے, کوئی لوگوں کی خدمت کر رہا ہے, کھانا کھلا رہا ہے, اینڈ وی ڈونٹ پرے ایٹ نائٹ. دس از عجیب اللہ. How is it possible that a person who loves Allah and His Messenger does not wake up for night prayer? And a person who remembers the squeeze of the grave. ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں قبر نے دبانا ہے, ہمیں معلوم ہے اور یقین ہے کہ ہم نے ملک الموت کا چہرہ دیکھنا ہے, اور ہمیں معلوم ہے کہ قیامت کے دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے, اس دن ہم نے حاضری دینی ہے اور اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے. لیس بینہ و بینہ ترجمان ولا حجاب, نہ بھی اس پہ کوئی ٹرانسلیٹر ہوگا, نہ کوئی کرٹن ہوگا, 1 to 1 اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اینڈ وی ڈونٹ پرے قیام اللیل. So this is the thing which was predominant. لوگوں کی زندگی کا حصہ تھی, جو صالحین تھے انہوں نے کبھی اس کو نہیں چھوڑا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. اور دوسری چیز قربت اللہ تعالی, اللہ سے قریب ہونے کا راستہ. You know what? A shortcut to the pleasure of Allah and the bounties and the rahmah of Allah is Qiyamul Layl. A door which opens only at night is Qiyamul Layl. A shortcut and a staircase to Allah subhanahu wa ta'ala is in the last third of the night. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وہ لوگ کیسے ہیں جو اللہ کے بندے ہیں, وہ کیسے ہیں؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع, ان کی جو پہلو ہیں, ان کی جو سائڈز ہیں وہ بستر سے نہیں لگتی زیادہ. They sleep very less. ان کی جو سائڈز ہیں وہ بستروں سے جدا رہتی ہیں اور الگ رہتی ہیں, اور وہ اپنے رب کو منانے کے لیے رب کی بارگاہ میں حاضری دیتے رہتے ہیں, اور وہ رب کو پکارتے ہیں خوف سے کہ یا رب جہنم کا خوف, قبر کے سکویز کرنے کا خوف, قبر میں اندھیرے کا خوف, پلسرات کا خوف, قنطرہ کا خوف, اپنے گناہوں کے اندھیروں کا خوف, وطمع, اور رب سے مغفرت کی رحمت کی امید,
اللہ کی جنتوں کی امید، اللہ کی بخشش کی امید، اور اللہ کے نبی سے ملنے کی امید، اور حوض کوثر سے اللہ کے نبی کے ہاتھوں سے پینے کی امید، اور اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے رہنے کی امید، اور جو رزق دیا گیا انہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اسے وہ خرچ کرتے ہیں. تو یہ لوگ جو ہیں جو یہ رب کے لیے اتنی سیکریفائز کرتے ہیں، رب نے کیا دینا ہے ان کو؟ تو رب بھی کہتا ہے کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. تو کوئی نفس جانتا ہی نہیں ہے کہ ان کے لیے ہم نے کیا چھپا کے رکھا ہے جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث بنے، اور ان کو دیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ نیک اعمال کیا کرتے تھے. ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بیوٹیفل اسٹیٹمنٹ، وائی دی ریوارڈ از ہڈن، بیکاز دنیا کی زندگی میں بھی وہ بڑے چھپ چھپ کے، رات کو کوئی جانتا نہیں تھا، کوئی پہچانتا نہیں تھا، وہ چھپ کے رب کی عبادت کیا کرتے تھے. تو اللہ نے ان کے ریوارڈ کو بھی لوگوں سے چھپا لیا اور بتایا ہی نہیں. قرآن میں بتایا ہی نہیں کہ ان کو ریوارڈ کیا دیا جائے گا، اور صرف کہہ دیا کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کہ کچھ کیا نفس کون جانے ان کا ریوارڈ کیا ہوگا جو ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے گا، یعنی ان کے دل کے سرور کا باعث ہوگا، اور ان کو جو لذت اس کو دیکھنے سے نصیب ہوگی، امیجن ٹیسٹ کرنے سے اور پانے سے کتنی ہوگی کہ صرف دیکھنے سے ہی ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. تو جس طرح میرے وہ بندے، میرے خاص بندے رات کو اٹھ کے رویا کرتے تھے، آنسو بہایا کرتے تھے، تو ان کی آنکھوں کو میں آج ٹھنڈا کروں گا ان کو ریوارڈز دکھا کے. اور جس طرح ان کے اعمال کو کسی نے نہیں دیکھا، اس طرح سے ہم ان کے جو ریوارڈز ہم نے تیار کیے ہم نے وہ بھی کسی کو نہیں بتائے، وہ انہی کو میں دوں گا جو تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے. لیکن اللہ، کچھ تو پتہ ہوگا ہمیں، کچھ تو ہم جانیں کہ ملے گا کیا، کوئی تو ہنٹ ہو. جی ہمیں ہنٹس ملتی ہیں، ہمیں احادیث ملتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان فی الجنت غرفا، بے شک جنت میں ایک غرف یعنی ایک خیمہ ہے. ہم جب خیمہ کا نام سنتے ہیں ہمیں کیا ذہن میں آتا ہے؟ یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها. فقال ابو مالک العشری یا رسول اللہ لمن ہی یا رسول اللہ، وہ کن کے لیے ہوگا؟ قال لمن اطعب الکلام واطعم طعام وصلى باللیل والناس نیام. اللہ نے فرمایا کہ جنت میں ایک ٹینٹ ہے، یعنی ایک خیمہ ہے، اور وہ خیمہ کیسا ہے کہ جس کے باہر سے اندر نظر آ رہا ہے اور اس کے اندر سے باہر نظر آ رہا ہے. وہ خیمہ تو ہے لیکن وہ ٹرانسپیرنٹ ہے، کرسٹل کلیئر ہے. وہ پتہ نہیں کس کرسٹل سے بنا ہے، کس چیز سے، واللہ تعالی اعلم. کیونکہ الجنہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کسی دل نے اس کا گمان نہیں کیا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کان نے سنا اس کو. تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ وہ کن کے لیے ہوگا؟ کہا جو اپنی بات میں نرم ہے، لمن اطعب الکلام، جو اپنی گفتگو میں نرم ہے، دوسروں کو ویئرڈ فیل نہیں کرواتے ہیں، دوسروں کو ٹونٹ نہیں کرتے. پیپل they don't feel awkward in their presence. اپنی باتوں سے ان کو ٹونٹ نہیں کرتے یا پنچ نہیں کرتے یا ان کو سائڈ سے نا ہنٹ نہیں کرتے کہ تم تو ایسے بندے ہو. وَأَطْعِمُ الطَّعَامَ وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، اور لوگوں کو کھانے کھلاتے ہیں. اور انڈر لائن اسٹیٹمنٹ وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور وہ راتوں کو اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں جب لوگ انسان سو رہے ہوتے ہیں. وہ راتوں کو اٹھ کے اپنے رب کو راضی کرتے ہیں. آپ اور میں نہیں چاہتے کہ ہمارا جنت میں جیسی مرے سلامتی کے ساتھ داخلہ ہو جائے. اللہ کی نے کہا کہ تم یہ 4 کام کر لو، افشوا السلام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَاصِلُوا الْأَرْحَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِالسَّلام. تم سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانے کھلاؤ اور صلہ رحمی کرو رشتہ داروں سے، اور رات کو اٹھ کے نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 طرح کے لوگ ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالی جن سے محبت کرتے ہیں، جن کی طرف اسمائل کرتے ہیں. اللہ اکبر. who are these lucky people یا رسول اللہ؟ who are these lucky people جن کو رب دیکھ کے مسکرائے؟
آپ نے فرمایا ان میں سے ایک، میں کیونکہ ہمارا سبجیکٹ یہ ہے، جس کی خوبصورت بیوی ہوئی، یعنی the one he loves her or she loves his husband، یعنی اسپاؤز اس کا بہت خوبصورت ہوا، کمفرٹیبل بیڈ ہوا جس پر آرام سے سو سکتا ہے، لیکن وہ پھر بھی اٹھتا ہے، اپنی ڈیزائر کو چھوڑتا ہے اور وضو کر کے مصلی پہ کھڑا ہو جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے اینجل سے کہتے ہیں کہ he could have slept، یعنی وہ چاہتا تو سوتا رہتا، آرام کرتا رہتا، اس کی خوبصورت بیوی ہے اور کمفرٹیبل بیڈ ہے، لیکن he left his desires and he stood up for my sake۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بندے سے محبت بھی کرتے ہیں اور اس پہ اسمائل بھی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، امیجن دا بلیسڈ پرسن جس کو رب دیکھ کے مسکرائے۔ اچھا سوال کر سکتے ہیں آپ لوگ، اور یہ بنتا بھی ہے کہ تو ہاں بھائی کیا ہوگا اگر رب دیکھ کے مسکرائے، تو مطلب کیا بنتا ہے، what happens when اللہ سبحانہ وتعالیٰ sees a person and smiles؟ ہمیں اللہ کے نبی نے بتا دیا۔ مسند احمد میں امام احمد نے اپنی اس حدیث کو لے کے آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وَإِذَا ضَحِكَ رَبْ إِلَى الْعَبْدِ فِي الدُّنْيَا فَلَا حِسَابَ عَلَيْهِ۔ اللہ اکبر، رب جس بندے کو دیکھ کے مسکرا دینا دنیا کی زندگی میں، تو اس کا حساب نہیں ہوگا قیامت کے دن پھر۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، کہ رب اگر جس بندے کو دیکھ کے مسکرا دے اس دنیا کی زندگی میں، تو پھر اس کا حساب نہیں ہے، پھر وہ جنت میں وی آئی پی لین سینٹر ہوگا، پھر وہ جنت میں اسے سوال نہیں ہوگا کہ یہ کام کیا، یہ کام کیوں نہیں کیا، وہ ہی ول انٹر جنہ فرام دا بیک ڈور۔ جو جنت کے جو قیامت کے دن کے ٹارچرز ہیں، جو لوگ پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، سورج 1 میل پہ ہوگا، لا یحزنہم فزع الاکبر، کہ ان پہ یہ سب جو ہے نا، یہ سب کیٹاسٹرفی، یہ مصیبتیں ان کو تکلیف نہیں پہنچائے گی۔ اولئک لہم الامن، وہ امن میں ہوں گے، وہ سکون میں ہوں گے۔ تو قربۃ اللہ تعالی، اللہ سے قریب ہونے کا یہ بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اور ایک اور چیز بتاؤں آپ کو، اللہ کے نبی نے فرمایا اقرب ما یکون الرب من عبد فی جوف اللیل الآخر فإن استطعت ان تکون ممن یذکر اللہ فی تلک الساعة فکن۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ انسان سب سے زیادہ جو قریب ہوتا ہے اپنے رب کے، وہ اس پورشن میں ہوتا ہے رات کے، یعنی لاسٹ تھرڈ آف دا نائٹ، فی جوف اللیل الآخر او آخر۔ جو شخص اللہ کی کا استطاعت رکھتا ہے کہ وہ اس میں اٹھ کے اللہ کا ذکر کر سکے، فکن، تو وہ لازمی کرے، اس کو چاہیے کہ اس اپرچونٹی کو کبھی مس نہ کرے، کیونکہ یہ قربۃ اللہ تعالی، یہ اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ اور میں آپ کو بات بتاؤں، when I was coming to this lecture and I was thinking کہ اللہ تعالیٰ سے انسان کب سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، کب کون سا ایسے مومنٹ ہے جس میں انسان اللہ رب العالمین سے، اپنے رب سے، اپنے مالک سے، اپنے پیدا کرنے والے سے، فاطر السماوات والارض سے، بدیع السماوات والارض سے کب سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے؟ تو وہ پتہ ہے کون سا مومنٹ ہے؟ دیٹ از دا مومنٹ جب انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تہجد کے ٹائم پہ، یہ انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے ایک دو حدیث میں فرمایا کہ اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد فاکثر الدعاء، کہ انسان اللہ سے سب سے زیادہ قریب تب ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہے۔ اور دوسری یہ حدیث بھی آگے کہ اقرب ما یکون الرب من عبد فی جوف اللیل الآخر، کہ انسان اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے رات کے آخری حصے میں۔ Now we know from the principles of عقیدہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ثم استوى علی العرش، عرش پہ مستوی ہیں، اور ان کا علم جو ہے فزیکلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے عرش پہ موجود ہے۔ I hope this every Muslim knows about it۔ اور اللہ رب العالمین اپنے علم سے ہر جگہ پہ موجود ہیں، یعنی he knows each and everything، he knows ہم تمہارے شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، ٹھیک ہے؟ تو لیکن فزیکلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے عرش پہ موجود ہیں۔ ثم استوى علی العرش الرحمن علی العرش استوى، الرحمن عرش کے اوپر مستوی ہے، ٹھیک ہے؟ بٹ a person is closer to Allah subhanahu wa ta'ala when Allah subhanahu wa ta'ala physically comes to the first heaven
and that person is at the lowest of his posture, جو سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. this is the moment کہ اللہ بھی پہلے آسمان پہ ہے اور انسان بھی سجدے میں ہے, کہ جب انسان اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے, اور یہ قیام اللیل کا ٹائم ہے. تو اس اپرچونٹی کو مس نہ کریں, بیکاز تہجد never fails anyone. دعا made at tahajjud is like an arrow which never skips its target. یہ ایک ایسا نشانہ ہے جو کبھی اپنے ٹارگٹ کو مس نہیں کرتا. اور اگر آپ اور میں سمجھتے ہیں کہ ہم نے ہر کام کر دیا مصیبت سے نکلنے کے لیے, مگر تہجد کی نماز کنسسٹنٹلی نہیں پڑھی, تو ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. اور تیسری چیز, وَمَنْهَاتًا عَنِ الْإِثْمِ, کہ یہ وَمَنْهَاتًا عَنِ الْإِثْمِ کا مطلب یہ ہے کہ یہ گناہوں سے انسان کو دور کرتا ہے. وَتَكْفِيرٌ لِلسَّيِّئَاتِ, اور گناہوں کو دھونے کا باعث بن جاتا ہے. So if your past scares you, tahajjud is for you. If you want to leave a sin, وَتَكْفِيرٌ لِلسَّيِّئَاتِ, if you are attracted towards women, if you are addicted to drug, یا porn addiction ہے, یا کوئی particular sin ہے, یا کوئی secret sin ہے جس میں آپ involved ہیں, چاہے آؤٹ ورڈ ہے یا انورڈ ہے یا پبلک ہے یا سیکریٹ ہے, دس تہجد پریئر از فار یو. وَمَنْهَاتٌ عَنِ الْإِثْمِ وَتَكْفِيرٌ لِلسَّيِّئَاتِ, کہ یہ گناہوں سے انسان کو دور کرتا ہے, اور یہ خطا کاروں کو, جو لوگوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کر دیا, ان کے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے. سو اٹ از یور گو ٹو ایریا, دس از یور گو ٹو پریئر, جس میں ہمیں جانا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ جبریل امین آئے اور کہا, اللہ کے نبی نے کہا کہ آتانی جبریل علیہ السلام, یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ رہے ہیں علیہ السلام, آتانی جبریل علیہ السلام, فقال یا محمد عیش ما شئت فإنک میت, اے محمد آپ رہیں جب تک زندہ رہنا چاہتے ہیں, لیکن ایک دن آپ کو رب سے ملنا ہے, ایک دن آپ کو ایک دن آپ وفات پا جائیں گے. وَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ, جس سے آپ مرضی محبت کرنا چاہتے ہیں آپ کریں, لیکن ایک دن جدائی کا وقت آ جائے گا. اور مفارقت یعنی your meetings, your love will be followed by a departure. وَعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌ بِهِ, جو کام آپ نے کرنا ہے کریں, اس کا بدلہ ملے گا. ثم قال یا محمد, اور پھر کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, شرف المؤمن قیام باللیل, ایک بات یاد رکھیں کہ جو مومن کا شرف ہے اور آنر ہے اور ڈگنیٹی ہے, وہ کس چیز میں ہے؟ قیام اللیل میں. وعزہ الاستغناء من الناس, استغناء عن الناس, اور اس کی جو عزت ہے, جو اس کی تکریم ہے, وہ لوگوں سے غنی ہونے میں ہے, یعنی لوگوں پہ ڈیپینڈنٹ نہ ہونے میں ہے. سبحان اللہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام بڑے ایک برادرلی طریقے میں, ایک بیسٹ فرینڈ کے طرح سے ان کے پاس آ کے, اور نو ڈاؤٹ جبریل واز ون آف دا بیسٹ فرینڈز آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے, آگے ڈفرینٹ باتوں کی بتاتے ہیں ان کو, اور کہتے ہیں کہ لیکن جان لیں کہ جو مومن کا شرف ہے نا, اور عزت ہے اور آنر ہے, وہ قیام اللیل میں ہے, اور لوگوں کی جو رسپیکٹ ہے وہ لوگوں سے غنی ہو جانے میں ہے. سو بات کیا ہے کہ جو لائف کا کرکس ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کو عزت ملے, اس کو آنریبل ہو, وہ سکسیسفل ہو, اور ہر انسان چاہتا ہے کہ لوگ اس کی عزت کریں. تو کیا کریں؟ قیام اللیل کی نماز پڑھیں اور لوگوں پہ ڈیپینڈنٹ نہ رہیں. And this is an honor Allah will publicize even if you don't want it. اللہ لوگوں میں اس کو پھیلا دیں گے. اگر کوئی شخص قیام اللیل پڑھتا ہے تو اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیں گے اور اس کو آنر اور تکریم بخشیں گے. یہ اللہ کا ایک اصول ہے. سعید ابن مسیب کہتے ہیں قیام اللیل کے بارے میں, کمال کہتے ہیں, قال سعید ابن مسیب رحمہ اللہ, ان رجل لا يصلي باللیل فيجعل الله في وجهه نورا ويحبه عليه كل مسلم فيراه من لم يراه قط فيقول انی احب هذا الرجل. سید مسیب کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ ایک شخص
جو اللہ کی رضا کے لیے قیام اللیل کرتا ہے، تہجد کی نماز پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے میں نا نور کو بھر ڈالتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو نا نور سے بھر دیتے ہیں، اور ہر مسلم اس بندے سے محبت کرنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس میں یعنی وہ قیام اللیل کی وجہ سے ایک عجیب سا نور اینڈ بیوٹی ایگزامن کرتا ہے اور آبزرو کرتا ہے، اور پھر انسان اس محبت کی وجہ سے کیا اٹھتا ہے کہ واللہ انی احب هذا الرجل، کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے. And this is what used to happen with the Salaf as well. امام وقی رحمہ اللہ جو کہ امام شافعی کے استاد تھے، امام وقی ابن جرح کہتے ہیں کہ لوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہی از این اینجل، هذا ملک کریم، یہ فرشتہ ہے، یہ انسان نہیں ہے. Why? Because he used to pray قیام اللیل. ابن سیرین رحمہ اللہ کو لوگ جب دیکھتے تو کہتے اللہ اکبر، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ. Why? Because he was so beautiful with red cheeks and beautiful face, smart person. Why? He used to pray قیام اللیل. And some women from the past, جب اسے پوچھا گیا کہ تمہاری خوبصورتی کا راز کیا ہے، and they said کہ we pray قیام اللیل. Why? Because it beautified the faces. Although یہ main reason نہیں ہونا چاہیے انسان کا کہ I pray قیام اللیل to beautify، لیکن these are side benefits. No doubt جو شخص پڑھے گا قیام اللیل اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نصیب کریں گے یہ سب. عطا رحمہ اللہ نے بہت کچھ کہا کہ جو شخص پڑھتا ہے اس کی آنکھوں میں جو ہے نا نور ہوتا ہے، اس کے چہرے پہ ایک وجاہت ہوتی ہے، اس کے جسم میں انرجی ہوتی ہے، اور جب وہ صبح اٹھتا ہے he wakes up full of energy and people love him like crazy. As we see stars on the sky کہ وہ چمک رہے ہیں، لائک وائز جو آسمان کے فرشتے ہیں، جو اللہ کے مقرب ملائکہ ہیں، وہ اس زمین پہ بھی کچھ سٹارز دیکھتے ہیں، اور وہ سٹارز کیا ہیں؟ جن گھروں میں قیام اللیل کی نماز پڑھی جاتی ہے اور تہجد کی نماز پڑھی جاتی ہے اور اس میں قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہوتی ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقوم من اللیل حتی تتفرت قدماہ او حتی تتفتر قدماہ، جب تک آپ قیام اللیل پڑھتے تھے جب تک کہ آپ کے قدم جو ہے نا سویل کر جاتے اور پھٹ جاتے، کریکس پڑ جاتے ہیں ان میں. تو میں انہیں کہتی فقلت له لم تصنع هذا یا رسول اللہ وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. یا رسول اللہ آپ اتنی کوشش کیوں کر رہے ہیں، اتنی ایفرٹ کیوں کرتے ہیں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ سبحان اللہ. جس گھر میں 3 مہینے کے لیے آگ نہیں جل رہی، اور اشد بلاء عن الانبیاء، سب سے زیادہ مصیبتیں انبیاء پہ آتی ہیں اور اللہ کے نبی پہ سب سے زیادہ آئیں، جس شخص نے جنازے اپنے اولاد کے اٹھائے ہوں، جس شخص کی ایک ہی زندگی میں ان کی بیگم بیوی محبوب خدیجۃ الکبریٰ چلی گئیں، اور ان کی بیک بون جو ان کو سپورٹ کیا کرتے تھے ان کے چچا چلے گئے، اور اس کو عام الحزن کہتے ہیں. جس شخص کی زندگی میں ان کی قوم اور انہوں نے ان سے بائیکاٹ کر دیا اور ان کو گھاس اور چمڑے کھانے پہ مجبور کر دیا، جس شخص کو اپنے پیارے وطن سے اور شہر سے مکہ سے نکال کے ہجرت کرنی پڑی ہو، وہ شخص کہتا ہے افلا اکون عبدا شکورا، کہ عائشہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ اس نے مجھے نبی بنا کے بھیجا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو ہمیں کتنا شکر ادا کرنا چاہیے. لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو گے تو ہمیں مزید عطا کریں گے، لیکن تم کفر کرو گے تو پھر میرا عذاب بڑا شدید ہے. So I'm sure we guys are super motivated to feel these moments, and for these moments and seconds to arrive, so we could just stand up and pray کہ ہم اٹھیں اور آج رات کا انتظار کریں کہ ہائے یہ میں کب سے سوتا رہ گیا، میں کب سے اس اپرچونٹی کو مس کرتا رہ گیا، اور آج انشاءاللہ آج سے میں اس اپرچونٹی کو گراب کروں گا. But a few questions can come to your mind, and quickly I'll narrate those questions, which could be how much should we recite، کتنی تلاوت کریں قرآن کی. تو اللہ کے نبی نے ہمیں گائیڈ کر دیا اور کہا کہ تم میں سے جو شخص رات میں کھڑا ہوتا ہے یعنی قیام اللیل کے لیے اور 10 آیات کی تلاوت کرتا ہے تو اس کو
غافلین میں سے نکال دیا جائے گا، اس کو غافلین کی لسٹ میں سے نہیں لکھا جائے گا. ہی از ناٹ فرام دا نیگلیجنٹ. جو شخص 100 آیات کی تلاوت کرتا ہے ہی از ریڈن فرام دا ڈیووٹ ورشپرس، جو کہ عابد ہیں، اللہ تعالیٰ کے ڈیووٹڈ ورشپرس ہیں. اور جو شخص 1000 آیات کی تلاوت کرتا ہے وہ مقنطرین میں سے لکھا جائے گا، یعنی دوز ہو گیدر دا قنطار. اب واللہ عالم what قنطار is. So when we go to Arabic language and we see some of the opinions, one of them says کہ it is 4000 gold dinars، کہ as if اگر جو شخص 1000 آیات کی تلاوت کر رہا ہے وہ ہر رات کو 4000 سونے کے سکے جمع کر رہا ہے اپنے لیے. And others say کہ it is huge and unknown amount of money. And others say کہ it is a bull's skin worth of gold، کہ جتنی ایک بل کی سکن ہوتی ہے worth of gold اتنا وہ کما کے لے جاتا ہے. لیکن الطبرانی، امام طبرانی رحمہ اللہ، انہوں نے اپنی موجم میں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں بتا دیا کہ قنطار کیا ہے، اور فرمایا القنطار خیر من الدنیا وما فیہا. قنطرین نہیں، one singular قنطار، one قنطار is خیر من الدنیا وما فیہا. It is better than this world and everything it contains. And these people are written from the مقنطرین. ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ، اور آپ لوگ بھی دیکھ لیں کہ سورہ ملک سے، سورہ ملک سے تبارک الذی بیدہ الملک سے سورہ ناس تک، اینڈ تک 1000 آیات بنتی ہیں. جو شخص چاہتا ہے کہ وہ مقنطرین میں سے بن جائے، اس کو چاہیے کہ وہ جز تبارک اور جز عامہ پڑھ لے، یعنی 29واں پارہ اور 30واں پارہ پڑھ لے، وہ 1000 آیات پڑھ لے گا. ایک اور کوشچن آ سکتا ہے کہ مائی میمورائزیشن از ویک، مجھے تو قرآن میں سے کچھ یاد ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کہتے ہیں فقرؤ ما تیسر من القرآن، پڑھیں جتنا آپ کو آسانی سے پڑھا لگ جاتا ہے. ایون اٹ از سورہ اخلاص، اٹ از 1/3 آف دا قرآن یو ریسائٹنگ. عبداللہ بن عمر رحمہ اللہ اپنے اسٹوڈنٹس کے پاس گئے تو ان کو ایڈوائز کیا اور کہا کہ قیام اللیل نہ چھوڑا کرو، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ پڑھا کرو اس میں. اور پھر مثال دیتے ہوئے کہا کہ یعنی تھوڑا مینس کہ 1/3 آف دا قرآن پڑھ لیا کرو. they were shocked and say کہ یار عمر بن خطاب عبداللہ بن عمر کہ 1/3 of the Quran it is too much. He said کہ recite سورہ اخلاص inshallah. It is 1/3 of the Quran. Even question is, even you tried to wake up for tahajjud and you overslept, you dozed off, you couldn't wake up, پھر کیا بنا؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص یعنی تیاری کر کے مینز وضو کر کے رات کو سوتا ہے اس نیت کے ساتھ، الارم لگاتا ہے، یعنی میں اپنی الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ رات کو تہجد کے لیے اٹھے گا اور وہ اپنا پورا پلان کرتا ہے، بٹ ہی ڈوزز آف، ہی couldn't wake up for تہجد. اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ اتنے کیئرنگ ہیں، اتنے مرسیفل ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے اس رات کے قیام اللیل کا اجر لکھ دیتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا سونا جو ہے وہ صدقہ ہوتا ہے اس کے لیے، اور وہ ریوارڈ ملتا رہتا ہے. وہ انسان سو رہا ہے اور اللہ رب العالمین اس کا جو ہے نا ثواب لکھے جا رہے ہیں. Why he was a person who used to pray, he was a person who intended to pray as well, and he was a person جو کہ سنسیئر تھا اور قیام اللیل کے لیے واقعی میں اس کی نیت تھی. لیکن وہ آپ کے میں اتنا نہیں تھا کہ ہر رات ہی قیام اللیل کی نیت کرتا اور ہر رات ہی نہیں اٹھ سکتا. This is strange. ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ he said کہ those who ask the question کہ ہمیں تو قیام اللیل کے پڑھنے میں مزہ ہی نہیں آتا، ہمیں تو بس ایک بوجھ لگتا ہے، ایک مجبوری لگتی ہے، کیا کریں؟ تو ابن رجب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ those who never experienced the pleasure of crying and the pleasure of standing in front of Allah subhanahu wa ta'ala cannot experience missing it. کہ جو شخص ہے نا کہ ہم تو مس ہی نہیں کرتے، یعنی we never miss praying قیام اللیل. And it is a paradise on this earth. It is a gift from Allah subhanahu wa ta'ala. تو وہ آپ کے اور میرے گناہوں کی وجہ سے ہم ایکسپیرینس نہیں کر پا رہے، کیونکہ how can we experience it when we haven't experienced the pleasure of repenting on our sins and crying in front of Allah subhanahu wa ta'ala when no one is watching us, and Allah Rabbul Alameen is on the first heaven and we are in the sajda and we are closest to Rabbul Alameen. How can
a person appreciate کہ یوسف علیہ السلام کی بیوٹی کو، اور وہ کیسے سمجھے اس باپ کے رونے کو جو باپ یوسف کی جدائی میں رو رہا تھا، جب جس بندے نے یوسف کی بیوٹی کو دیکھا ہی نہیں. کیسے سمجھا اس بندے کو کہ یوسف کی جدائی میں ان کے باپ یعقوب نے آنسو بہا دیے اور آنکھیں اپنی کھو دیں، کیونکہ کس بندے نے یوسف کی خوبصورتی نہیں دیکھی، رائٹ؟ تو اسی طرح سے جس بندے نے قیام اللیل کو بھی ایکسپیرینس نہیں کیا اور رات کو اٹھ کے ایکسپیرینس نہیں کیا، تو وہ کیسے اس کو کرے گا؟ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. اللہ کے نبی کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ رات کو تہجد کی نماز کو پڑھا کریں، نفل کو، ہو سکتا ہے آپ کا رب آپ کو مقام محمود پہ پہنچا دے. یعنی مقام محمود از اے پلیس ویئر جنہ، اٹس اے ٹاپ آف جنہ and no one will get it except one person and it's one place. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صحیح حدیث میں کہ مجھے امید ہے کہ میں وہ شخص ہوں گا. تو جو شخص میرے لیے ہر اذان کے بعد دعا کرے گا مقام محمود کی، تو میں اس کے لیے شفاعت کی گارنٹی دیتا ہوں. اس لیے ہم پڑھتے ہیں کہ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلہ والفضیلہ. and that مقام محمود اس کا جو نام ہے اس جنت کا، وہ اس کا نام ہے الوسیلہ. اور ہم اس لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جو جگہ ہے وسیلہ وہ عطا کر دیں. اور وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ جو آپ تہجد کی نماز ہے یا پڑھیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ مقام محمود پہ پہنچا دیں. اینڈ سم علماء سے ڈفرینٹ تھنگس کہ مقام محمود وہ ٹائم ہے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ یا محمد قم ارفع رأسک واشفع تشفع، اپنا سر اٹھائیں، سل تعطک، سوال کریں آپ کو عطا کیا جائے گا، شفاعت کریں آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. اور جب اللہ کے نبی کو شفاعت کبریٰ کا موقع ملے گا، وہ مقام محمود ہے. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ اپنے رب کا ذکر کریں اور آپ اس کے لیے ہے سولیٹیوڈ اختیار کر لیں، علیحدگی اختیار کریں، اکیلے ہو جائیں. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کہ جب آپ اپنے کاموں سے فارغ ہو جائیں تو پھر اپنے رب کے لیے اکیلے ہو جائیں. So night time is very special. Even the psychologists, they say the night time is very special. ایک سلف ہیں جن کا نام ذہن سے نکل گیا، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ میں نے اپنے نفس کو 20 سال تک قیام اللیل کے لیے مجبوراً اور جبر کر کے اٹھایا، اور پھر اگلے 20 سال میں نے اس کو قیام اللیل کو انجوائے کیا. یعنی if a person wants to enjoy قیام اللیل، اس کو اپنے نفس پہ جبر کرنا ہوگا، اپنے نفس کو ٹیم کرنا ہوگا، اپنے نفس کو گرائنڈ کرنا ہوگا. ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطأ، کہ نفس کو چلنے کے لیے بہت کافی ہے. تو we have to struggle and strive and pray with dedication and consistency. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پھر اس کو ریوارڈ دیں گے، because you cannot enter Jannah without grinding your nafs and grinding your soul. And once you grind it, it becomes tame. تو پھر وہ آپ کے پہلے آپ گھسیٹتے ہو اور پھر آپ کے وہ تابع ہو جاتا ہے، پھر آپ جو کہتے ہو وہ آپ کی مانتا ہے. So this night time is very special. جو لوگ جس سے بھی محبت کرتے ہیں اس کو وہ ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں اپنے رات کا وقت. It is very emotional as well. Even the psychologists say, even the lovers, they spend their night time with their beloved. یہی تو وجہ ہے کہ رات کو 12 سے 5 کے پیکج لگے ہوتے ہیں اور ایک کمپنی اس کو فائدہ اٹھا. They take benefit of the night time, and so does Islam takes benefit of the night time as well. Because the one who loves Allah subhanahu wa ta'ala will devote this special time for his love. Night is a testimony for a person's love, کہ بندہ کتنا سچا ہے اپنی محبت میں. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب ہر محبوب اپنے حب کے پاس، اپنے عاشق کے پاس چلا جاتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے لیے علیحدہ ہو جاتے تھے. یعنی کعبہ میں چلے جاتے یا کبھی وہ بقیع میں کی طرف چلے جاتے. If a person truly loves something, he devotes his night time for it. جو لوگ گیمنگ میں ہیں وہ راتوں کو گیمنگ کرتے رہتے ہیں، جو لوگ ڈرگز میں ہیں وہ راتوں کو ڈرگز کرتے رہتے ہیں، جو لوگ کسی سے محبت کا شکار ہیں وہ اپنی راتوں کو ان کو ٹائم دیتے ہیں اور ان سے باتیں کرتے رہتے ہیں. لیکن والذین آمنوا اشد حبا للہ،
جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی محبت میں بڑے شدید ہوتے ہیں اور وہ رات کا وقت اللہ کے لیے نکالتے ہیں. So if you want to rectify this ummah, do what they did, what the Sahaba did, what Rasulullah did. ہم تہجد کی نماز سال میں ایک نہ پڑھیں اور صرف رمضان میں تراویح پڑھ لیں which is تہجد as well, اور پھر اس کو چھوڑ دیں. This cannot revive the ummah. We have to do. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انما کہ I do not know a single companion except they would take something from the night. کچھ نہ کچھ وہ لازمی گراب کرتے تھے. سلیمان الدرانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ احی اللیل فی لیلہم احب من احی اہل اللہ فی لہلہم. اہل اللیل فی لیلہم الذ من اہل اللہ فی لہوہم. کہ راتوں کو اٹھ کے جو لذت اور پلیجر اور ایکسٹسی ملتی ہے وہ کہیں بہتر ہے اس گناہگار انسان کو جو پلیجر اور لذت ملتی ہے گناہ کرنے کے بعد رات میں. اور کہتے ہیں کہ اگر اس زندگی میں رات کا قیام نہ ہوتا اور رات نہ ہوتی تو I would have asked for death. اس زندگی میں جینے کا مزہ نہ ہوتا اگر رات نہ ہوتی اور قیام اللیل نہ ہوتا. So اہل اللیل فی لیلہم الذ من اہل اللہ فی لہوہم. And the real ecstasy and the real pinnacle is, waking up at night and, feeling and imagining this huge pleasure. And, ask yourselves, and I should ask myself کہ no doubt اللہ رب العالمین بہت عظیم ہے, قرآن بہت عظیم ہے, یہ رات کا وقت بڑا عظیم ہے, لیکن یہ how much does it matter to us, میرے دل میں کتنا عظیم ہے. کیونکہ جس کے دل میں بہت عظیم ہے وہ لازمی اپنی رات کو ڈیڈیکیٹ کرے گا. فَلَيْتَكَ تَحْلُو وَالْحَيَاةُ مَرِيرَةً وَلَيْتَكَ تَرْضَى وَالْأَنَامُ غِضَابِي وَلَيْتَ الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ عَامِرٌ وَلَيْتَ الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَ الْعَالَمِينَ خَرَابُ إِذَا صَحَّ مِنْكَ الْوُدُّ يَا غَايَةَ الْمُنَى فَكُلُّ الَّذِي فَوْقَ التُّرَابِ تُرَابُ. شاعر کہتے ہیں کہ اگر میرا اور تیرا ریلیشن ٹھیک ہے اور میرے اور تیری سیٹنگ ہے اور if you are pleased with me and I'm happy with you وَبَيْنِي وَبَيْنِ الْعَالَمِينَ خَرَابُ, تو میرے پوری دنیا سے انبن ہو جائے اور میں پوری دنیا کو چھوڑ دوں, I don't care. اذا صح منک الود یا غایت المنى, او میرے آبجیکٹیو, او میرا ڈیزائر, او میرا مقصد اور پرپز, جب تیرے ساتھ میری محبت ٹھیک ہے, فَكُلُّ الَّذِي فَوْقَ التُّرَابِ تُرَابُ, تو پھر ہر چیز جو مٹی کے اوپر ہے وہ میرے لیے مٹی ہے, میرے لیے کسی قدر و قیمت کے باعث نہیں ہے, میرے لیے کوئی ویلیو نہیں ہے اس چیز کی, بس مجھے تو مل جائے تو. سو ٹرائی یور لیول بیسٹ کہ جب اللہ رب العالمین رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پہ آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں, can you just imagine when you suddenly wake up at night and you imagine کہ اللہ رب العالمین اعلان کر رہے ہیں, میں سن نہیں پا رہا لیکن مجھے اللہ کے نبی کی حدیث پہ یقین ہے کہ اللہ رب العالمین اعلان کر رہے ہیں, ہے کوئی دعا کرنے والا اس کی میں دعا قبول کروں, ہے کوئی سوال کرنے والا اس کو میں عطا کروں, ہے کوئی بخشش اور معافی مانگنے والا اس کو میں معاف کر دوں. اللہ رب العالمین خود بذات خود اعلان کر رہے ہیں. تو ہماری مجال, ہماری جرت کہ ہم اس اسپیشل مومنٹ پہ کہیں یا رب نہیں, مجھے نہیں ضرورت, مجھے نہ معافی کی ضرورت ہے, نہ میری کوئی دعا ہے, نہ میری کوئی نیڈ ہے, میں غنی ہوں, مجھے کچھ نہیں چاہیے. ہے کوئی ہمیں سے ایسا شخص جو کہ مجھے اللہ کی ضرورت نہیں ہے یا مجھے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے؟ والعیاذ باللہ, ہم میں سے کوئی نہیں ہے. ہم لوگ فقیر ہیں, وہ غنی ہے. اللہم انت الغنی ونحن الفقراء الیک وانت القوی ونحن الضعفاء الیک. آپ غنی ہیں, فقیر ہیں, آپ قوی ہیں, ہم ضعیف ہیں, ہم آپ سے مانگتے ہیں اور ہمیں بہت ساری چیزیں چاہیے. تو وی شوڈ اسٹینڈ اپ فار نائٹ پریئر. اور ایک ورک لائف بیلنس ایکسپرٹ ہیں کریگ بیلنٹائن, میں نے پہلے بھی کافی دفعہ بتایا ان کے بارے میں کہ انہوں نے ایک بڑا اچھا فارمولا دیا فار ورک لائف بیلنس, اور وہ ہے 10-3-2-1-0 فارمولا. 10-3-2-1-0 فارمولا. اور وہ کہتے ہیں کہ 10 hours before going to bed آپ نے کیا نہیں کرنا, and 3 hours before going to bed آپ نے کیا نہیں کرنا, and 2 hours before going to bed آپ نے کیا نہیں کرنا. So 10 hours before going to bed, no caffeine. فار ایگزامپل اگر آپ رات کو 10 بجے سوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو 12 بجے کے بعد کیفین نہیں لینی آپ نے.
دن کے 12 کے بعد نو کیفین. یہ جو شام کی چائے اور یہ سب چل رہا ہوتا ہے, دس ڈسٹربز آور سلیپ. ہمارا سلیپ پیٹرن سارا ڈسٹرب کر دیتی ہے. واچ آور لیکچرز آن سلیپ مینجمنٹ. 10 گھنٹے پہلے نو سلیپ, نو کیفین. 3 گھنٹے پہلے سونے سے, فار ایگزامپل اف یو سلیپ ایٹ 10 PM, 7 بجے no more food or drink. He says alcohol, but as Muslims, no food or drink. 2 hours before sleeping, no more work. کوئی official کام نہیں. Leave it off, بس ختم. 1 hour before you go to bed, no more screen time. No more usage of cell phone or iPad or anything else. And 0 times you have to hit the snooze button in the morning. So it's 10 3 2 1 0 formula. 10 گھنٹے پہلے نو کیفین, 3 گھنٹے پہلے کھانا کھا لیا آپ نے, 2 گھنٹے پہلے کام چھوڑ دیا, 1 گھنٹے پہلے اسکرین چھوڑ دی, اور 0 times you have to press the snooze button, because you know sleeping and waking up and your muscles, your habits are your muscles. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر کام نہیں بنے گا. So this is what you should do, and make dua to Allah subhanahu wa ta'ala. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. یا اللہ ایمان کو محبوب بنا دے ہمارے دلوں میں, اور اس کو مزین کر دے ہمارے دلوں میں, اور کفر سے اور فسق سے اور اللہ آپ کی نافرمانی سے ہمارے دلوں میں نفرت پیدا کر دے. کیونکہ it is the closest time with Allah subhanahu wa ta'ala, and how can a person who lives for like 60 years miss this blessed opportunity? So be from those who are successful, be from those who are blessed ones. You know how blessed are those people جو اپنی قبر میں جانے سے پہلے اپنی قبر کے لیے نور کا اور روشنی کا بندوبست کر لیں, جو قیامت کے دن داخل ہونے سے پہلے قیامت کے دن اپنے سائے کا بندوبست کر لیں, اور اللہ رب العالمین سے ملاقات سے پہلے اس کو راضی کر لیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. فقلت ما قلت فإن تك حسنة فمن الله وإن تك سيئة فمن وسوسة الشیطان. جو بھی خیر کی بات تھی وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے تھی, اور جو بھی شر کی بات تھی وہ میرے اپنے نفس اور شیطان کی طرف سے تھی. And Allah and His Messenger are free from it. بارک اللہ فیکم. May Allah subhanahu wa ta'ala make us from those جن سے اللہ اس دنیا میں راضی ہو جائے, جن کو اللہ تعالیٰ کسی بھی فتنے میں اور امتحان میں مبتلا نہ کرے, اور جب تک ہماری زندگی میں خیر ہے ہمیں زندہ رکھے, اور جب ہماری زندگی سے خیر ختم ہو جائے اور شر کے آنے سے پہلے پہلے اور فتنوں میں ملوث ہونے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں لا الہ الا اللہ پر موت نصیب کرے. آمین یا رب العالمین. In these indeed these times are of فتنہ, اور بہت بڑا فتنے کے وقت ہیں, اوقات ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو فتنوں سے بچائے اور ہم سب کو اپنے مقربین میں سے بنا دے, ہمیں غافلوں کی لسٹ میں سے نکال دے, ہمیں اپنے عابدین میں سے لکھ دے, اپنے محبوب بندوں میں سے لکھ دے, اور ہمیں مقنطرین میں سے لکھ دے, جو کہ واقعتاً اس ٹائم کا بینیفٹ اٹھا کے اس ٹائم کو پروڈکٹیولی یوز کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر فار یور دعاز. بارک اللہ فیکم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. See you inshallah ta'ala next Wednesday with a different topic. As you guys know, we cover different topics every Wednesday from 9 PM onwards, plus minus 10 minutes اکثر ہو جاتے ہیں inshallah. So Allah bas, don't hold me accountable on that please. السلام علیکم ورحمۃ